बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरा प्रोग्राम देखने का, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का शुक्रिया। नाज़रीन, शुरू करने से पहले मैं ये एक चीज़ मैं सिद्ध के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन की हिमायत करूंगा जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा, और ये कि मैं पाकिस्तान की बर्री फौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा, और ये कि मैं बर्री, बहरी या फिजाई रास्ते से जहां भी जाने का हुक्म मिला जाऊंगा, और ये कि मैं अपने मुतय्यन अफसरान के कानून के मुताबिक दिए गए तमाम अहकामात की तकमील अपनी जान को दरपेश खतरात से बेनियाज होकर करूंगा। अल्लाह मेरा हामी। जी जनाब आली, तो आपने ये सुना, ये मुझे आज मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि आज 11 सितंबर है, कायद की हमारी डेथ एनिवर्सरी है, और ये आप पाकिस्तान के कैडेट्स का जो कसम लेते हैं हम अपनी पासिंग आउट परेड के वक्त, और कहते हैं कि हमने आइन और कानून और इस मुल्क का दिफा करना है, हमने सियासत में हिस्सा नहीं लेना। और जो आखिरी बात है वो बहुत अहम है सारे फौजी जवान, एनसीओ जेसीओ अफसरों के लिए, कि कानून के मुताबिक दिए हुए अहकामात पर अमल करूंगा। कानून के मुताबिक आपको जितने गैर कानूनी अहकामात मिल रहे हैं वो आपके लिए गैर कानूनी हैं और आप उसके जवाबदेह होंगे। मैं आज के 11 सितंबर से के वसादत से ये आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो कायद आज़म ने फौज के मुताल्लिक कहा। उन्होंने कहा कि ये आप ना भूलिए, मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, डू नॉट फॉरगेट that the armed forces are the servants of the people. You do not make national policy. It is we, the civilians, who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. वो कहते हैं कि आप ये ना भूलिए कि जो अफवाज पाकिस्तान है वो अवाम पाकिस्तान के नौकर हैं, खिदमतगार हैं। आप कौमी पॉलिसी नहीं बनाते, हम बनाते हैं सिविलियन। हम फैसला करते हैं कि क्या चीज होगी, और आपका सिर्फ काम है जब हम आपको अहकामात दें आप उसको अमल करें उस पर। ये है जी कायद आज़म का बयान
آپ کے بابا قوم، آپ کے بانی کا، افواج پاکستان کا. یہ ہے اوتھ جو ہم لیتے ہیں اپنی پاسنگ آؤٹ پریڈ کے وقت، اور ہمارے جو جوان ہیں اپنے ریجیمنٹل سینٹرز میں جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں. اور آج کا پاکستان دیکھ لیں، اور پاکستان کے اندر ایک غیر قانونی، غیر آئینی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر نے ایک وحشیانہ بربریت، جاریت، جیسے کہ ایک غیر ملک کی قوم فوج نے آ کے آپ کی قوم پر قبضہ کر لیا. مطلب آپ یہ بیسک فیکٹس پلیز سمجھیں. اگر آپ یہ بیسک فیکٹ نہیں سمجھیں گے تو جی کوئی کہے گا جی محافظت کریں سب سٹیک ہولڈرز میں بیٹھ کے، یہ سب بکواس ہے. بکواس اس لیے ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں ہے، یہ کام جو یہ کر رہے ہیں اس کا کوئی کام نہیں ہے. عاصم منیر کا دھن دھناتا بکواس کرتا پھرے پورے ملک میں کہ میں یہ کروں گا، میں ادھر سے پیسے لاؤں گا، میں معیشت کو سنبھالوں گا. تمہارا کیا کام ہے؟ تمہارا کام ہے قوم ہماری بارڈرز کا دفاع کرنا. تمہارا کام ہے ایک انٹیلیجنس اچھی آپریشن کرنا کہ ملک کے جو آئین کے مطابق، لوگوں کی منشا کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن سے منتخب نمائندے ہیں ان کی خدمت میں پیش کرنا. تمہارا کام ہے اس قوم کی خدمت کرنا اس ایریا میں، اس جگہ پر جس کی وجہ سے تمہیں بنایا گیا ہے. تم چوکیدار ہو، تمہارے پاس بندوق ہے. تمہیں چوکیداری بندوق اسی نہیں کہ تم میرے گھر پہ آ کے قبضہ کر لو، میری دکان پر قبضہ کر لو. یہ لوگ پلیز سمجھیں، اس فوج کا، اس کے آرمی چیف کا، اس کے جرنیل کا، کسی کا کوئی حق نہیں ہے پاکستان میں جو یہ کر رہے ہیں. میں سوری، میں آج بہت غصے میں ہوں اس لیے کہ اتنی بڑی انہوں نے ملک کے ساتھ غداری، بدماشی، دہشت گردی کی ہے کہ ملک میں لوگ ٹرامیٹائزڈ ہیں، ایسے ہیں جیسے زومبیز ہیں. ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو زیادتی کی ہے جنرل عاصم منیر اور آپ کے جرنیل، نہیں بھولے گی قوم. آپ کے ساتھ، آپ کے خاندانوں کے ساتھ ڈریں اس دن سے کہ یہ قوم کے جوان، اس قوم کے ہمت والے بچے، عورتیں، مرد آپ لوگوں کے ساتھ وہ کریں جو آپ اس قوم کے ساتھ کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں. یہ تصویر جو ہے جی قائد اعظم کے جس دن انتقال ہوا، یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی تصویر ہے. یہ میری پرسنل تصویر ہے، یہ کبھی بھی کسی نہیں دیکھی ہوگی. اس کے اندر آپ ان لوگوں کی ذرا شکلیں دیکھیں، یہ افسر ہیں، اور یہ قائد اعظم جس دن ان کا انتقال ہوا یہ ایسے پی ایم اے کے گراؤنڈ میں کھڑے ہوئے ہیں جیسے کہ یتیم نہیں ہوتے. اس کے اندر جو 4 افسر ہیں جی، میں یہ بائیں طرف ہیں جی کیپٹن رحیم. یہ رحیم خان وہ ہیں جی جو ایسٹ پاکستان میں تھے، میجر جنرل. حمود الرحمان کمیشن میں ان کے خلاف بہت بڑی کارروائی کی گئی تھی، بچ گئے. باقی بعد میں جا کے سیکرٹری جنرل ڈیفنس بھی بنے، چیئرمین پی آئی اے بنے. ہمارے والد صاحب ہم کو وسطی طور پر جانتے ہیں. ان کے ساتھ ہیں جی یہ میجر حمید جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل حمید بنے. یہ مچھو حمید نہیں ہے یایا والا، یہ اچھے حمید ہیں، ان کو موٹو حمید کہتے تھے، لاہور میں رہتے ہیں. یہ میجر تھے اس وقت، یہ بھی اس وقت میرا خیال ہے کمپنی کمانڈر تھے. ان کے ساتھ یہ ہیں جی یہ میرے والد صاحب ہیں میجر ایس جی مہدی. یہ اس وقت قاسم کمپنی کمانڈر تھے پی ایم اے میں. اور ان کے ساتھ یہ ہیں کیپٹن طارق سجاد، نام نہیں پڑا تھا. یہ 4 افسر ہیں. میں ان کے، آپ ذرا ان کی شکلوں کے تاثرات دیکھیں، جیسے یہ ان سے ان کی کوئی، ان کا والد کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ کا انتقال، جیسے ان کے اوپر سے کسی نے جو ان کا چھاؤ تھا جو وہ اٹھا لیا گیا. یہ ہے پاکستان کی فوج 1948 میں، اور آج کی پاکستانی فوج کو آپ ذرا دیکھیں کہ اس نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا ہے. یہ G20 کی سمٹ ہوئی تھی ابھی انڈیا میں. کہیں آپ نے ان کے آرمی چیف کو دیکھا کہ بھائی وہ آ کے آپ کو بتائیں کہ یار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی یہ G20 سمٹ کیسی ہونی چاہیے، ہندوستان کی معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا چاہیے. آپ مودی کے خلاف 100 باتیں کہہ سکتے ہیں، بہت ظالم آدمی ہے، بڑا ظلم کیا اس نے کشمیر پر، لیکن اس نے وہی کیا کشمیر میں جو افواج پاکستان نے
पाकिस्तान में किया है। आप मोदी को जो मर्जी कहें कि वो औरतों के साथ वो हिंदू जो है ज्यादतियां करवाते हैं, उनको मारते हैं, पीटते हैं, उसने वही किया है उनके साथ जो अफवाज पाकिस्तान और आसिम मुनीर ने अपने मुल्क की औरतों को, बहनों की, बेटियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे बूढ़ों के साथ किया है। मोदी ने कोई मुख्तलिफ चीज नहीं की जो आसिम मुनीर ने और अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के साथ किया है। आप मोदी को क्यों गालियां देते हैं? आप आसिम मुनीर को क्यों नहीं गाली देते? आप उसकी फौज के हथकंडे, उसके जर्नैलों, उसके ब्रिगेडियर, उसके कर्नल, उसके मेजर, उसके कप्तान, उसके एनसीओ जेसीओ सिपाहियों को क्यों नहीं कुछ पूछते, जिन्होंने आके पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है, जो पिछले 17-18 महीने से आप देख रहे हैं। और ये सिलसिला 1951 से चला है, जब आपने अपने पहले वजीर आजम को कत्ल किया। मुझे कोई शक नहीं है, मेरे पास शवाहिद नहीं, लेकिन मुझे कोई शक नहीं है कि उस कत्ल के पीछे अयूब खान था, कोई शक नहीं है मुझे। और आज का पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, ये हमारा पाकिस्तान है? ये किसका पाकिस्तान है? ये उनका पाकिस्तान है, ये फौज का पाकिस्तान है, ये आसिम मुनीर का पाकिस्तान है, ये जर्नलों का पाकिस्तान है जिन्होंने कब्जा किया। ये मत भूलें कि जब तक इस आर्मी चीफ को गर्दन से पकड़ के इसको कानून के कटहरे में नहीं लाया जाएगा और आर्टिकल 6 नहीं लगाया जाएगा और इसको लटकाया नहीं जाएगा, इसको और पिछले वाले को खास तौर पर, ये पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जब तक वो गैर कानूनी, गैर आईनी हुक्म मानने वाले अफसरान जो देते हैं और हुक्म मानते हैं, जब तक आप उनको कटहरे पे नहीं लेके आएंगे कानून के अंदर, ये पाकिस्तान का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये गासिब हैं, ये काफिर हैं, ये पाकिस्तानी नहीं है, ये हो ही नहीं सकते पाकिस्तानी कि जिस किस्म की इन्होंने दहशतगर्दी, तबाही और बर्बादी किया। ये लोग कहते हैं कि जी इमरान खान पीटीआई, ये बात उससे बहुत आगे चल पड़ी है जनाब, बहुत आगे चल पड़ी है। ये पाकिस्तान की अब सर्वाइवल की बात है। ये आप याद रखें, जब तक एक आर्मी चीफ, 2 आर्मी चीफ फंदे पे नहीं लटकेंगे कानून के तहत, आइन के तहत, आर्टिकल 6 के तहत, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर इनको कानून और आइन के तहत नहीं लाएगा, इनको सजा नहीं दी गई, इनको फंदे पे लटकाया नहीं गया, इनको फांसी नहीं दी गई, इनके साथ इनके 8-10 जर्नल ब्रिगेडियर जो शामिल है उनको नहीं दी जाए, इनको मिसाल नहीं बनाई जाए, ये नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद फिर आतिश फशा फटेगा और उसके अंदर बहुत ज्यादा बेगुनाह मारे जाएंगे, फौज के भी होंगे, पुलिस के भी, जुडिशरी में बार बार कह रहा हूं। इसलिए मैं कुछ खबरें दूंगा इसके बाद आज की, लेकिन ये आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है फौज की रिफॉर्म का। लोग मेरे से पूछते हैं जी ये फौज जो है ना जी, ये क्यों इस तरह बनी? मैं बार बार बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैंने 4 बड़े बड़े निकात निकाले हैं कि ये हमारी फौज इस तरह की एक गासिब, नब्जी नुमा, एक बहुत ही बेशर्म, बेहया एक इदारा कैसे बन गया है, कम से कम उनके जर्नैल और सीनियर जो उनको इस्तेमाल करते हैं, और ये बाकी दुम दबा के इनकी बातें क्यों मानते? देखिए जी, सबसे पहले तो हम खुद जिम्मेदार हैं, इसलिए हम नहीं खड़े हुए बर्बरियत के खिलाफ, क्योंकि हमारी अपना माशरा जो है, हमारी अपनी इक़दार, हमारी अपनी अखलाकियात इतनी गिरी हुई है जो हमें मिलती हैं घर से, हमारी परवरिश होती है। हमारे अच्छे अच्छे लोगों को मैं देखता हूँ ऐसी गलाजत करते हैं, ऐसी करप्शन करते हैं, अच्छे अच्छे खानदानों से जिनको समझा जाता है अच्छे खानदान, पता नहीं अच्छे बुरे हैं, अमीर जरूर होते हैं, बातें भी बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन उधर हम कहीं अखलाकियात और इक़दार नहीं देखते। हमारे अंदर अखलाकी हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है, और ना फिजिकल करेज है। तो हमारी आर्मी का रैंक एंड फाइल, अफसर जवान, एनसीओ इसी गलीज गटर से बाय एंड लार्ज आता है ना। तो अगर सोसाइटी हमारा माशरा तबाह हो चुका है, तो फौज भी उसी तरीके से तबाह होगी। एक तो ये है जी, ये आते उसी गटर से जहां से मैं आप हम सब निकले। दूसरा ये है कि जी अफसरों की जब सिलेक्शन होती है, उनके जो सिलेक्शन के स्टैंडर्ड्स हैं उनको बतदरीज कमजोर किया गया,
اور یہ خاص طور پر ان کی جو نفسیاتی پروفائل تھی نا اس کو تبدیل کیا گیا. پہلی دفعہ کیا گیا ضیاء کے زمانے میں, دوسری دفعہ کیا گیا کیانی کے زمانے میں. اس سے بہت بڑے سوالیہ نشان والے افسر جو ہیں وہ فوج کے اندر آنے شروع ہو گئے. خاص طور پر یہ میرا خیال ہے 60th لانگ کورس کے بعد یہ شروع ہوا ہے. جب یہ ساری پروفائلنگ ہوئی ہے ضیاء کے زمانے میں, اور آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ایک کورس جو ہے وہ 3 مہینے لیٹ آیا اس لیے کہ وہ نفسیاتی جو ان کا ڈھانچہ تھا وہ ISSB تیار نہیں کر سکا تھا کہ ہمیں اس قسم کا ایک مخلوق ملے جو کہ ضیاء چاہتا ہے. دوسرا یہ تھا. تیسرا یہ تھا کہ جی میرٹ کا سسٹم پاکستانی فوج میں تباہ ہو گیا. وہ کیسے ہوا؟ یہ جب سے ایوب نے ٹیک اوور کیا, اس لیے کہ اس نے ایک تو خود بڑے لمبے عرصے رہا, اس کا جو CNC تھا وہ بہت خود عرصے لمبے رہا موسیٰ کا, اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں ہمارے پاس باجوہ جیسے اور عاصم منیر جیسے آرمی چیف آ گئے, اور بہت ہی زیادہ کرپٹ بریگیڈیئر, میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل, خاص طور پر میجر جنرل, لیفٹیننٹ جنرل رینک پہ بائی اینڈ لارج یا تو بہت ہی کمپرومائزڈ یا کرپٹ یا کمزور لوگ پروموٹ ہوئے, اور اس کی وجہ سے ایک بہت ہی مس یوز اور ابیوز ہوئی ہے, اپنی طاقت کا استعمال کیا ہے نا, اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ مارشل لاء لگے, اس لیے کہ ان کو کوئی جواب داری نہیں ہے. اور یہ جو لوٹ اور پلنڈر ہے نا, یہ جو انہوں نے تباہی اور بربادی کی ہے, یہ اب تو یہ میجر کپتان میجر رینک سے اوپر جنرل رینک تک پہنچ چکی ہے. پہلے تو چلو جی اوپر کوئی کماتا تھا, پھر اب تو جہاں جہاں جس کو موقع ملتا ہے جو کرپٹ ہے, اور بیشتر اب لوگ کرپٹ ہوتے جا رہے ہیں. یہ میں سب نہیں کہہ رہا کہ سب ہیں, لیکن یہ ایک بہت واضح بڑا سیگمنٹ ہے فوج کے افسروں میں, اور یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ جو میرٹ کا سسٹم ختم ہوا ہے نا, جس کی وجہ سے یہ ایکسٹینشنز ملی ہیں آرمی چیف کو, اچھے افسر جو سینئر تھے وہ وہاں سے فارغ ہو گئے, اور غلیظ گندے قسم کے لوگ جو ہیں وہ اوپر آئے. یہ تیسرا وجہ ہے میرٹ سسٹم کی تباہی. چوتھا ہے کہ ہر انسان کو نا ایک سیلف انٹرسٹ ہوتا ہے اپنے مال جان کو کی حفاظت کرنے کے لیے. فوجی بھی ایسا ہی ہے, اس کی جو ادارہ اس کو جو پیسے دیتا ہے, اس کی نوکری, اس کے پلاٹس, اس کے پرکس, اس کی پریولیج, اس کا طاقت, اس کا وہ قانونی غیر قانونی استعمال کرتا ہے, وہ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بس چپ کر جاتا ہے, بولتا نہیں ہے, نوکری بچاتا ہے, پلاٹ بچاتا ہے. اب یہ وہی کرتا ہے جو کہ ہر انسان کرتا ہے کسی بھی ادارے میں. تو فوج کی نے بڑی چلاکی سے, خاص طور پہ مشرف کے زمانے میں بڑی چلاکی سے انہوں نے کہا کہ یار ان کو ایسا قابو کرو, ان کے منہ میں ایسی لالی پاپیں ڈالو, ان کو ایسی گنڈیریاں کھلاؤ, ان کو ایسی مٹھائی دو, ایسا نشہ دو ان کو پلاٹوں کا اور نوکری کا, اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آپ کو نوکری ملے گی, کہ یہ ذاتی طور پر آرمی چیف کے وفادار رہیں, ادارے کے وفادار رہیں, ملک کے وفادار رہیں. یہ بہت بڑی سگنیفیکنٹ مائنڈ سیٹ کی چینج ہے اس فوج کی. یہ کرائے کے گوریلے بن چکے ہیں. اچھے بھی لوگ ہیں, لوگ مجھے کہتے ہیں آپ پوری فوج کو کیوں بدنام کرتے ہیں. میں کہتا ہوں دیکھو, ایک کرائے کے گوریلا جو ہے, اگر وہ ایک غیر قانونی غیر آئینی آرمی چیف کو ایکسپٹ کرتا ہے, اس کے غیر قانونی غیر آئینی احکامات پر عمل کرتا ہے, تو میں پھر میں کہاں دیکھوں, میں ذمہ دار کس کو ٹھہراؤں, اس غیر آئینی غیر قانونی آرمی چیف کو جس نے قبضہ کیا ہوا ہے, یا ان لوگوں کو جو اس غیر قانونی غیر آئینی چیف کو مانتے ہیں, اس کے غیر قانونی غیر آئینی احکامات کو مانتے ہیں, اور اس کی عمل درآمد کر کے پاکستان میں دہشت گردی کرتے ہیں, ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں لوٹتے ہیں یا لٹواتے ہیں, پولیس کے تھرو لٹواتے ہیں, یا قانون کو
तहस नहस करते हैं, जुडिशरी को तबाह करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को तबाह करते हैं, पुलिस को तबाह करते हैं, इलेक्शन कमीशन को तबाह करते हैं। तबाही कहां से आती है? तबाही की का सरचश्मा कहां है? तबाही का सरचश्मा फौज की ताकत से आता है। तबाही का सरचश्मा आर्मी चीफ की बेलगाम ताकत है जिसको कोई रोक नहीं सकता। ये समझे चीजें, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। कानूनी तौर पर नहीं टूटा तो ये लावा खुद टूटेगा। मेरी नजर में जी चंद चीजें हैं, जब भी मौका होगा तो ये रिफॉर्म कैसे होगा हमें तयन करना है कि अफवाज पाकिस्तान की जो रोल है, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके जो हदफ है वो है क्या, उसको हमें असर नौ तयन करना है। हमें थ्रेट कहां से? हमें इंडिया से थ्रेट है, हमें अफगानिस्तान से थ्रेट है, हमें चाइना से है, हमें ईरान से है, वो हमें थ्रेट कहां है हमारे? मैं मिलिट्री थ्रेट्स की बात कर रहा हूं, जिसका वो काम है। उनका स्ट्रेटेजिक थ्रेट से कोई नहीं है, उन इकोनॉमिक थ्रेट से उनका कोई लेना देना नहीं है, मिलिट्री थ्रेट्स है। उसके हिसाब से हमने अपनी फौज का सरे नौ हमने रिव्यू करना है। हमें इतनी बड़ी फौज चाहिए, हमें 6.5-7 लाख की फौज चाहिए, हमें 3 लाख की फौज चाहिए, हमें सारी वॉलंटियर चाहिए, लेकिन या एक छोटा सा टोला 1.5-2 लाख का, 2.5 लाख का वॉलंटियर हो, बाकी कंस्क्रिप्शन हो। हर एबल बॉडी, हर जवान आदमी औरत जो है वो आए, 2 साल की मिलिट्री सर्विस करे, चला जाए, अगले साल फिर आए, और इस तरह रोलिंग होता रहे कि हमारे पास फौज की तादाद भी हो, जो अगर हमें जरूरत पड़े, और जितने लोग सर्विस करके जाएं उसके बाद वो रिजर्विस्ट हों, जब जरूरत पड़े बुला लें। इतनी बड़ी फौज को तनख्वाह हम दे सकते हैं? 2.5 खरब 2.6 खरब खर्च होती है फौज के बजट में, उनकी पेंशन के हिसाब से। किसी ने मुझे कहा पेंशन जी सिविलियन बजट से आती है, ये पहले फौजी बजट का हिस्सा होता था, ये बड़ी चालाकी से मुशर्रफ ने इसको सिविलियन बजट में डाल दिया। ओ भाई, उनकी पेंशन है ना, तो फौज पे खर्चा होता है ना। तो ये फिर किस किस्म के हथियार चाहिए? जब जो मर्जी आए आप खरीद लें भाई, आपका उसकी डिबेट होनी चाहिए, पार्लियामेंट डिबेट होनी चाहिए, ये हथियार हमें चाहिए, हमें बताएं। आप खुद ही तयन करें, खुद ही कमीशन खाएं, तबाही बर्बादी करें। फिर इतने हमें जर्नैल चाहिए। हमारे पास इस वक्त 27, 2 फुल 4 स्टार, 27 लेफ्टिनेंट जनरल, 150 से ज्यादा मेजर जनरल सर्विंग, और एएमसी मेडिकल कोर के 50 को 200 मेजर जनरल। इजरायली आर्मी का मैं आपको पहले बता चुका हूं, 1,70,000 की फौज है, 1 लेफ्टिनेंट जनरल है जो उनका आर्मी चीफ है, शायद 1 दर्जन और जर्नैल हैं, और शायद को 20, 25, 30, 40 उनके ब्रिगेडियर है, बाकी सारे करना है। वो फौज जो कि पता नहीं 48 से लेकर अब तक कितने वो जंगे कर चुके, कब्जा किया हुआ है उन्होंने फलस्तीनियों के पर, तबाही और बर्बादी कर रहे हैं फलस्तीनियों पे, वही तबाही और बर्बादी कर रहे हैं। फिर से याद दिलाता हूं जो आसिम मुनीर और फौज कर रही है पाकिस्तान पे। आपकी फौज और आसिम मुनीर पाकिस्तान पे वही कर रहा है जो मोदी कश्मीर में कर रहा है, मुसलमानों के साथ कर रहा है, और इजराइल की फौज जो है फलस्तीनियों के साथ करे। कोई फर्क नहीं है। ये 3 सबसे बड़े जालिम हैं इस दुनिया में, ये याद रखें। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, मैं इनका जमीर जगाना चाहता हूं, पाकिस्तानी सिपाहियों का, एनसीओ का, जेसीओ का, अफसरों का, इनका जमीर जगाना चाहता हूं। तुम में और मोदी की हिंदुस्तानी फौज में और इजरायली फलस्तीनियों की फौज में कोई फर्क नहीं है। तुम उतने ही जालिम हो, तुम उतने ही गासिब हो, तुम उतने ही काफिर हो जो वो कर रहे हैं अपने उन लोगों के साथ, ये याद रखें। तो हमने फैसला करना है कि हमें ये 200 ब्रिगेडियर जनरल, और ब्रिगेडियर तो 1000 से ज्यादा नहीं चाहिए। ये हमने तयन कर रहे हैं कि हमें कितने बड़े चाहिए, उनकी काम क्या है, उनके कायदे क्या है, उनके कानून क्या है, उनके पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, सिस्टम्स क्या है। और सबसे जरूरी है कि आर्मी चीफ को हमने किस तरह बांधना है कि ये गैर कानूनी, गैर आईनी कोई चीज ना कर सके। फिर जी कुछ सख्त बड़े फैसले करने पड़ेंगे। फैसले ये है कि इनका जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है उसको कंप्लीटली, इनकी तनख्वाहें और इंसेंटिव को कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्लॉट्स का कल्चर है इसको बिल्कुल खत्म करें घर का। चूंकि मिलता है
تو لوگ کہتے ہیں مہدی صاحب ایک پلاٹ اور ایک گھر پلیز دے دیں، اس لیے میجر ریٹائر ہو جاتا ہے 25 سال کی سروس میں، اس کے پاس کچھ تو ہونا، گھر رہنے کے لیے تو ہونا، اور اس کے بعد ایک پلاٹ ہو کہ اس سے کوئی کاروبار کر لے، چلے جی ماننے کے لیے تھے، لیکن ایک پلاٹ اور ایک 3 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ میجر سے لے کر جنرل تک، ریٹائرڈ آرمی چیف تک بس ایک دفعہ ملے، اس کے بعد نہ ملے، 25 سال کی سروس جب وہ مل جائے اس کے بعد آپ جناب آخری تک کریں۔ کوئی پلاٹ نہیں ہے جو 10-10 12-12 16-16 پلاٹ 80-80 ایکڑ زمین کنال، وہ ریل کھا گیا، باجوا کھا گیا، یہ بھی اب پتہ نہیں کھا جائے گا بگڑ بلا۔ یہ کیسے، یہ نہیں چل سکتا سر، میرا اگر بس چلے یہ بالکل کوئی پلاٹ بھی نہیں، کوئی گھر نہیں، ہندوستان فوج کی طرح آپ پینشن لیں، آپ سی ایس ڈی سے مراحت پر وہ لیں اور میڈیکل لیں اور گھر جائیں، آپ نے فوج اپنی مرضی سے جوائن کی ہے، سمجھ گیا؟ آپ کو کسی نے دھکا نہیں دیا، آپ یہاں پیسے بنانے نہیں آئے، ہم فوج میں جوائن کیا ہمیں پتا تھا کوئی پیسہ نہیں ہے، ہم کو پیسے بنانے نہیں آئے تھے، اور ہم اپنے پتہ نہیں کس جنون میں آ کے فوج میں آئے تھے۔ یہ بالکل ختم ہونا چاہیے، یہ جو لالی پاپ ہے، یہ جو گنڈیریاں، یہ جو مٹھائیاں ہیں نا، یہ ہم نے ختم کرنی ہے فوج کے اندر سے۔ یہ جب تک ختم نہیں ہوگی یہ باگڑ بلے جو ہیں یہ کرائے کے گوریلے رہیں گے، لیکن اگر یہ ان سے کر گیا یہی کرائے کے گوریلے جو ہیں بہت حب الوطن سپاہی بھی بن جائے گا، جے سی او این سی او آفسر بھی بن جائے گا۔ یہ بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ نفسیاتی مائنڈ سیٹ چینج ہے، آپ وہ کرتے ہیں جس کی بیسس پہ آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بہت دوست فیصلے بڑے سخت کر رہے ہیں، ہم نے سارے جو اس وقت جرنیل ہوں گے نا، آرمی چیف، لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرل، بریگیڈیئر تک، ان کو سب کو ریویو کرنا ہے کہ ان میں سے کن کن لوگوں نے قانون اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے، غیر قانونی احکامات کیے ہیں، اور سب سے پہلے تو ان کو فوری طور پر فوج سے برطرف، اس کے بعد ان کا کورٹ مارشل، تیسرا ان کی جو آئین اور قانون کی خلاف ورزیاں وہ سویلین کورٹس میں ہوں گا، اور جو اس کے ساتھ قانون کے کٹہرے میں آئے گا، جو اس کی سزا بنتی بنے گی، وعدہ معاف گواہ اگر بنیں گے تو بنیں گے۔ اور میں لکھ کے دے دوں جب یہ شروع ہوگا، یہ میں بار بار کہتا ہوں، کراچی سے خیبر تک لائن لگی ہوگی وعدہ معاف گواہوں کی، باجوہ کے خلاف گواہی دینے کے لیے، عاصم منیر کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ یہ یاد رکھے، یہ دن آئے گا، یہ آپ نہ سمجھے کہ وہ خیالی پلاؤ، انشاءاللہ دل آئے گا، اور انشاءاللہ میں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے، جتنا مجھے اپنی موت کا یقین ہے کہ یہ دن آئے گا، یہ ہم نے کرنا ہے جی۔ اور دوسری فیز میں ہم نے کرنیل اور ان سے نیچے کے لوگوں کا اسی طرح کا ریویو کرنا ہے، یہ بڑی کمیشنیں بنیں گی، فوج کے اندر سے لوگ آئیں گے، بہت اچھے اچھے افسر بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، وہ آئیں گے، وہ ان کمیشنوں کو ہیڈ کریں گے، بڑے بڑے ہمارے پاس ماہر قانون ہیں، وہ ان کمیشنوں کے ہیڈ کریں گے، یہ لمبا کام ہے، اور کرنیل سے نیچے پر سب کا ہوگا اسی طرح کی، ان کے ساتھ بھی ہوگا، جو غیر قانونی غیر آئینی کام کیے ان کو ریٹائر کیا جائے گا، اس کے بعد ان کے ٹرائل ہوں گے، جو فوجی انہوں نے خلاف ورزیاں کی کورٹ مارشل، اس کے بعد جو سویلین کورٹ ہوں گے، سویلین کورٹ کی بالادستی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جتنے سپرسیڈڈ افسر ہیں نا پاکستانی فوج میں، سب کو ریٹائر کر دیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس ان لوگوں کو رکھنے کے لیے جن کو کوئی امید ہی نہیں ہے کہ وہ آگے پروموٹ ہوں گے، تو وہ بیٹھ کے پھر کام جو کرتے ہیں وہ آپ سمجھ گئیں گے، جائیں باہر جائیں، اپنی نوکریاں کریں، کوئی اور کام کریں، سارے، خاص طور پر جرنیل، کوئی اس وقت 35 یا 32 جرنیل سپرسیڈڈ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کتنے 300-400 بریگیڈیئر سپرسیڈڈ بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں کتنے کرنیل سپرسیڈڈ بیٹھے ہوں گے۔ یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں، یہ فوج کا سائز اسی طرح چھوٹا ہوگا، کیونکہ آپ نے فوج کا سائز جب چھوٹا کیا، 2.5-3 لاکھ کی فوج کی، آپ کو اتنے افسروں کی بھی ضرورت نہیں، آپ نے جہاں بریگیڈیئر کا کام تھا آپ نے لیفٹیننٹ جنرل کی پوسٹ کر دی، مطلب ایک وہ چھوٹا بریگیڈیئر کر سکتا ہے، آپ نے اس کے لیے لیفٹیننٹ جنرل کر دیا۔ تو یہ بھی بڑا جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں پوزیشن پوسٹ کو بھی ریویو کرنا ہے، یہ ہوگا جی۔ جتنے فوجی سرونگ وردی والے افسر ہیں سویلین اداروں میں، سب کو واپس بلانا ہے، اگر فوج میں آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو گھر بھیجیں۔ اسی طریقے سے جتنے آپ کے ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں جو کہ سویلین احکامات میں جن کو ڈالا گیا ہے فوج کی وجہ سے، ان کو بھی واپس بلایا جائے، اور سویلین جو اہل ہیں اس عہدوں کے وہاں ان کا رکھا جائے۔
پاکستان آرمی ایکٹ کو سر نو لکھا پڑے گا. اس کے اندر خاص طور پر جو قواعد اور ضوابط ہیں اور اتھارٹیز ہے اور رسپانسبلٹیز ہے آرمی چیف سے لے نیچے تک وہ ہوگی, اور سارے کی ساری ماتحت ہوگی سولین عدلیہ کے اندر. وہ اپنا 1.5 اینٹ کا جو مسجد ہے وہ نہیں بنائیں گے. اور آخر میں بعد دفعہ کہہ دیا کہ پورے پاکستان میں سارے افسر جنہوں نے غیر قانونی اور غیر آئینی احکامات کیے ہیں افواج کے, ان کو کہیں. یہ تو جی فوج کے اندر کی بات ہے. باہر کی بات ہے پھر میں ختم کرتا ہوں. خبریں میں انشاءاللہ شام کو دوں. بہت خبریں ہیں عمران کے سائفر کی, علوی کے اناؤنسمنٹ کی, الیکشن کی, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے, اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے جو ایکسٹرنل ہوگا وہ یہ ہوگا جی کہ آئینی امینڈمنٹ کی جائے گی جس کے تحت سارا فوجی افسر چاہے ایئر فورس آرمی نیوی یہ سویلین کوڈز کے ماتحت آ جائیں گے. ٹھیک ہے, جو کہ اس وقت نہیں ہے. دوسرا ہے کہ ان کے جتنے کمرشل پروجیکٹس ہیں وہ آرمی چیف کے اندر سے لے لیے جائیں گے, اے جی کے انڈر سے لے لیے جائیں گے, جتنے بھی کیو ایم جی کے انڈر سے لے لیے جائیں گے. سارے کے سارے منسٹری آف ڈیفنس پہ پہلے پارک ہوں گے, پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ جی ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, اور ان کے تمام اکاؤنٹس کی آڈیٹنگ ہوگی, ٹرانسپیرنٹ ہوں گے, سامنے آئیں گے, اور پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ جی ان کے ساتھ کیا کیا جائے, ان کو کیسے چلایا جائے. فوج کے پاس یہ نہیں رہیں گے, جو کھا گئے, اس کے بعد ختم. اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی فوجی, نیم فوجی, کسی قسم کا وردی پہننے والا کوئی بھی ادارہ کسی قسم کی کاروباری وینچرز میں اجازت نہیں ہے کھولنے کا. جو پرانے ہو گئے وہ ہم لے گئے, نئے آپ نہیں کھول سکتے. جتنے ڈی ایچ ایز ہیں نا جی, ان کے اوپر بہت بڑا ایک قانون سازی کی جائے گی کہ یہ سارے کے سارے یہ فیڈرل منسٹری آف ہاؤسنگ یا ایک نیا ادارہ بنایا جائے گا جس کے اندر ان کی ایڈمنسٹریشن جائے گی, اور پھر ان پر فیصلہ ہوگا کہ ان کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے اور ان کو کس طریقے سے ایڈمنسٹر کیا جائے گا. یہ فوج کے اندر سے لے لیے جائیں گے. یہ آپ شاید سمجھ رہے ہوں گے کہ میں پتہ نہیں کون سے خیالی پلاؤ بنا رہا ہوں. خیالی پلاؤ نہیں بنا رہا. ہر چیز کا شروعات ایک خیال سے ہوتی ہے, ایک خواب ہی سے ہوتی ہے. چلے ایک خواب ہی آپ سوچ لیں, خواب سے ہوتی ہے, پھر ایک آئیڈیا آتا ہے, آئیڈیا سے ایک کانسیپٹ بنتا ہے, کانسیپٹ سے پھر آپ اس کو ایک پلان بناتے ہیں, اسٹریٹجی بناتے ہیں, اسٹریٹجی کے بعد آپ پھر اس پر عمل کرنے کے لیے ایک امپلیمنٹیشن آرکیٹیکچر بناتے ہیں. آپ دیکھتے رہیں آگے ہوتا ہے کیا. انشاءاللہ یہ ہوگا. یہ سولی پہ لٹکیں گے, یہ پھانسی پہ لٹکیں گے, یہ فوج کو ہم ریفارم کریں گے, فوج کے اندر ہم محب وطن افسر جوان این سی او جے سی او پیدا کریں گے, فوج کو ہم اپنے دائرے میں محدود کریں گے تو پاکستان بچے گا. اگر نہیں کرے گا لاوا پھٹے گا, یہ سارے کے سارے مارے جائیں گے. اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. عمران کو حفظ و امان میں رکھے. بہت بڑا مجاہد ہے, اس کو بھولیے گا نہیں. وہی لے کے آیا آپ کو یہاں تک, یہاں سوچ رکھنے والوں میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو شہید ہو گئے ہیں, ذل شاہ ارشد شریف اور ہمارے بیچارے جو شہید ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو کے درجات بلند کر لیں. ہماری جو بہنیں ہیں, ماں, بیٹیاں, ہمارے بزرگ بیٹے عثمان ڈار بیچارے, اس کو بھی اٹھا لیا گیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ عمران ریاض کا نہیں پتا, ان کی مشکلیں آسان کریں. اگلی نشست تک مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.